اس کو بولتے ہیں آئین پاکستان. کبھی کسی نے اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، بلتی میں، شینا میں کسی نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ وہی ضیاء الحق والی بات کہ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. شیم شیم شیم. اس پڑھیے کہ اس میں مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، مسیحوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، بدھوں کے، پارسیوں کے، مختلف بہائیوں کے، مختلف ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانی بہن بھائیوں کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. مسیحوں کو اس طرح نہیں، اس طرح سے، اس کولڈ بلڈڈلی، اس شفقانہ طور پر قتل عمد، ٹارگٹ کلنگ، مرڈر، چن چن کر ساس کو، بھائی کو، خود ندیم جوزف کو، پوری مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، پارسی، بدھ مت، بہائی برادری، سارے کے سارے سر پر کفن باندھ کے نکلا کریں گے کہ ہم پاکستانی اقلیت ہیں تو ہم شہید ہونے نکل رہے ہیں. قتل کیا، اس کو انگریزی میں ویجیلانٹی موب کلنگ کہتے ہیں. جسٹس کا لفظ مت استعمال کریں کیونکہ ویجیلانٹی جسٹس نہیں ہو سکتی. یہ ایک کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہوتا ہے کہ اگر ہم ویجیلانٹیز کو بھی جسٹس کہیں یا موب کو بھی جسٹس کہیں. ایک ہجوم جو ہوتا ہے وہ انصاف نہیں کرتا. جو ویجیلانٹی جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ہوتے، وہ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتی ہوں کہ قتل کا مقدمہ اب جا کے کیوں لگایا گیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں جا کے شیم شیم شیم. میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے آئین پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ خدا جانے کس کس نے پڑھا ہے، میں لے آئی تھی ساتھ. ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو اطلاع دی ہے، کیوں پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچے. یہ ہے آئین پاکستان. اسکیٹرڈ ہو کے کھڑے ہوں. ذرا دور دور فاصلہ رکھے پلیز، کورونا ابھی ختم نہیں ہوا پاکستان سے. اس کو بولتے ہیں آئین پاکستان. کبھی کسی نے اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، بلتی میں، شینا میں کسی نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ وہی ضیاء الحق والی بات کہ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. شیم شیم شیم. اس پڑھیے کہ اس میں مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، مسیحوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، بدھوں کے، پارسیوں کے، مختلف بہائیوں کے، مختلف ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانی بہن بھائیوں کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. کبھی کوئی پڑھ کے تو دیکھے، تکلیف تو کرے پڑھنے کے لیے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مساوی حقوق ہیں وہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے مائنورٹیز کے حقوق کا. اور مائنورٹیز کے حقوق کا اب مذہب کی آزادی، اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ، اپنی مذہب کی کو پڑھنے کا، تعلیمی نصاب میں پڑھنے کا تحفظ، اپنے مذہب کی ترویج اور اس کی دعوت دینے کی کا تحفظ، یہ سب اس کتاب میں لکھا ہے. کوئی کوشش تو کرے کہ پڑھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. 19 جون 2014 کو ہاتھ کھڑے کریں جس کو پتا ہے کہ 19 جون 2014 کو کیا ہوا تھا. ہاتھ کھڑا کرو کم از کم کسی کو تو پتا کیا ہوا تھا جی 19 جون 2014 کو. تھینک یو. سپریم کورٹ کے معزز فاضل چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے 19 جون 2014 ایک بہت ہی تاریخی، ہسٹورک، مائل سٹون، لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی، جس کو آج 6 سال گزر گئے ہیں
انہوں نے ایک پوری کی پوری ریسرچ رپورٹ لکھی ہے کہ 6 سال گزرنے کے بعد 6 سال اور تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آئے گا اگلے ہفتے، ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کو نہ ذاتی تحفظ، نہ عبادت گاہوں کا تحفظ، نہ تعلیم کا تحفظ، نہ جان مال عزت آبرو کا تحفظ، بلکہ الٹا ہمارے جو حکومت کے ادارے ہیں، میں CBA کا ذکر کر سکتی ہوں، پشاور میونسپل کارپوریشن کا ذکر کر سکتی ہوں، اسلام آباد میونسپل کارپوریشن کا ذکر کر سکتی ہوں۔ شرم آنی چاہیے جس طرح کے اشتہار اخباروں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اقلیتوں کے لیے کچھ ایسے کام ہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں، کچھ آکوپیشنز ایسی ہیں جو کہ مخصوص کر دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ ذہنیت ہے جو کہ جنم دیتی ہے پشاور کی اس ٹارگٹ کلنگ۔ اس کو میں ٹارگٹ کلنگ کہوں گی اور اس کو میں مرڈر کہوں گی۔ یہ قتل عمد ہے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، پری میڈیٹیٹڈ مرڈر، ٹارگٹ کلنگ۔ کسی کو نشانہ بنا کے قتل کیا جائے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، یہ قتل عمد ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ اگر اس طرح کی دہشت اور خوف جب پھیلائی جاتی ہے تو اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو ٹیررزم کہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، اور پلیز یہ اپنے اس میں ڈالیں آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر، کہ ATC میں بھیجا جائے، یہ کیس ATC میں بھیجا جائے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھیجا جائے۔ اس کو 780 اینٹی ٹیرر ایکٹ کے شک نمبر 7 کے تحت اس کو ڈیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، قتل کبھی 302 بھی لگے گی چودھری صاحب، ضرور لگے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اینٹی ٹیرر کورٹ میں لے کے جائیں تاکہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آپ مسیحوں کو اس طرح نہیں، اس طرح سے، اس کولڈ بلڈڈلی، اس شفقانہ طور پر قتل عمد، ٹارگٹ کلنگ، مرڈر، چن کر ساس کو، بھائی کو، خود ندیم جوزف کو، اس کو پاکستانی محب وطن شہری ہونے کے ناطے اس کا یہ حق ہے کہ جہاں چاہے وہ جس مرضی لوکیلٹی میں، کہ جس مرضی کالونی میں چلا جائے، مکان خریدے یا رینٹ پہ رکھے، یہ اس کی مرضی۔ وہ پاکستان کا CNIC شناختی کارڈ بھی رکھتا ہے، پاسپورٹ بھی رکھتا ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ آئین سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس نے بدقسمتی سے ایک ناحق موت اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، شہادت لکھی ہوئی تھی اس کے لیے۔ لیکن یہ جو لفظ شہید ہے، یہ میں دل پر پتھر رکھ کر بولتی ہوں، کیونکہ کوئی اپنے گھر سے شہید ہونے کو نہیں نکلتا جب تک وہ پولیس سے تعلق نہ رکھتا ہو، جب تک وہ افواج پاکستان سے نہ تعلق رکھتا ہو، صرف وہ سر پر کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ اب کیا پوری کی پوری مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، پارسی، بدھ مت، بہائی برادری، سارے کے سارے سر پر کفن باندھ کے نکلا کریں گے کہ ہم پاکستانی اقلیت ہیں تو ہم شہید ہونے نکل رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، شہید ہم نے لکھا تو ہے، لیکن شاید ہمیں اس پر بھی ایک سیمینار کرنا پڑے، ڈاکٹر صاحب، طارق صاحب، کہ آپ آئیے گا ضرور، اس پہ اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا میں اپنے گھر سے شہید ہونے نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی، یا مجھے قتل کر دیا گیا۔ اس کو شہادت نہیں کہتے، شہادت تو وہ ہوتی ہے جو کہ سرحدوں پہ کی جاتی ہے، یا یہ جو القاعدہ والے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کو اینٹی ٹیرر کورٹ میں لے جایا جائے اس کیس کو، اور اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے۔ جو ماڈل کورٹس چیف جسٹس نے بنائے ہیں، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب، ماڈل کورٹس، فاسٹ ٹریک کورٹس میں اس کو کیا جائے، اور یہ ایک عبرت ناک یہ ایک ٹیسٹ کیس بنے گا تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ آپ اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ کیا بنانا ریپبلک بن گیا ہے پاکستان؟ شیم شیم شیم، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گئی ہوئی
جان اور روح واپس نہیں آ سکتی، لیکن کم از کم ان کی خاندان کو، ان کی فیملی کو یہ پتہ ہو کہ ہم جس ملک کے ایک محب وطن شہری ہیں، الزبیتھ بیگم ہو یا کوئی اور ہو، سب ان کی فیملی والوں کو پتہ ہو کہ ہمیں یہاں انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا۔